السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین وأولیائه الكاملین وأتباعه الأجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ بزرگان ملت، برادران ملت اسلامیہ، معزز سامعین، پیارے نوجوان، ماہ شوال المکرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ تینوں مہینے حج کے کہلاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ماہ شوال المکرم میں ایک اہم واقعہ پیش آیا جس میں مسلمانوں کے لیے بہت ہی دکھ غم کا معاملہ رہا۔ صحابہ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور صحابہ کا وہ جو دور حضور کی معیت میں تھا، ماہ شوال المکرم میں، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، ماہ رمضان المبارک میں مکہ فتح ہوا، مکۃ المکرمہ کی فتح مسلمانوں کے لیے نصیب ہوئی، اور 17 رمضان المبارک میں جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ لیکن اگلے سال جو سن 2 ہجری کے اندر جنگ بدر واقع ہوئی، اس میں مسلمانوں کو جو فتح حاصل ہوئی، اسی کے اگلے سال سن 3 ہجری ماہ شوال المکرم میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی دکھ اور غم کا ایک زمانہ بیتا، جو آج بھی ہمارے قلب پر اس غم کے آثار ہیں، جس کا تذکرہ ہمارے لیے مناسب بھی ہے، اور ہمیں کرنا کیا چاہیے اس سے فکر ملتی ہے۔ ابتدائی دور سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں، آزمائش ہی آزمائش، امتحان ہی امتحان مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اس میں سے ایک یہ تھا کہ جنگ احد واقع ہوئی سن 3 ہجری میں، جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید۔ شوال المکرم کا مہینہ 15 شوال، بالخصوص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم پہنچا ہے، زیادہ جو غم پہنچا ہے، وہ تو صحابہ کی شہادت اپنی جگہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔
حضور کے چچا ہوتے ہیں، حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے ہوتے ہیں۔ حضور کے دو چچا ایسے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چچا ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ایک ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جنہیں سید الشہداء کا لقب ملا۔ حضور نے اپنے زبان سے انہیں سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔ سید الشہداء، ان کی جو شہادت کئی وجوہات کی وجہ سے اہم ہے۔ ایک تو حضور کے چچا ہوتے ہیں، خاندان بنو ہاشم کے ہیں، عظیم خاندان کے۔ دوسری بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ رضائی بھائی سویبیہ نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائی، انہوں نے ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلائی۔ تو رضائی بھائی بھی ہوتے ہیں، رضاعت کے اعتبار سے رضائی بھائی، اور نسبت و خاندان کے اعتبار سے وہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے ہیں۔ عمر میں حضور سے 2 سال بڑے تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ سب سے پہلے اگر اسلام کے لیے دفاع جو انہوں نے کی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی حفاظت میں، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، آپ کی حفاظت میں، ابھی ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ہے، آپ کی حفاظت میں آپ نے جو ہے حملہ کیا تھا، سدباب کیا تھا مشرکین کا، کافروں کا جو سدباب کیا تھا وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ایمان ابھی نہیں لائے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ، اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، خاندان والوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، ایمان نہیں لائے، اس میں سے بہت سارے ایمان نہیں لائے، کچھ ایمان لے آئے، گھر کے افراد۔ جب اسلام پھیلنے لگا تو جو صنادید قریش تھے، مشرکین مکہ کے جو سردار تھے، ان کے رؤسا تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب یہ اسلام پھیلتا جائے گا تو سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، یہ بڑی دشواریاں ہمارے لیے ہوگی۔ حسد کیا انہوں نے اور اسلام کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس میں سے یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے پاس تشریف لے گئے اور عبادت میں مہو تھے اور تبلیغ فرما رہے تھے، عبادت بھی چل رہی ہے، تبلیغ بھی فرما رہے ہیں، عبادت اپنے وقت پر، اس کے بعد ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں آپ نے تبلیغ فرمائی، تو اس وقت ابو جہل نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک نوعیت کی عبادت الگ کر رہے ہیں، پھر تبلیغ بھی کر رہے ہیں اسلام کی اشاعت کے لیے، تو غصے میں آیا اور آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اس نے شروع کر دی۔ ایسے ایسے الفاظ زبان سے نکالے کہ سننے والے بعض پر تو خوف ہوا، بعض تو خوش ہوئے، اور وہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نازیبا الفاظ، وہ جو بکواس وہ کر رہا تھا، وہاں سے اٹھ کر چلے گئے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری سمت چلے گئے۔ لوگوں نے جب دیکھا، سب کے درمیان یہ معاملہ ہوا، جن کی بات تھی ساروں کے سامنے یہ معاملہ ہوا، آقا تو وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ ظالم جو ستایا ابو جہل، اب اس وقت ایسے سمے میں حمایت کرنے والا، اٹھ کر اس کا سدباب کرنے والا کوئی اس وقت نہیں تھا۔ مسلمانوں کی نہ میجارٹی تھی، نہ تعداد تھی، نہ کوئی پاور والا ایسا کوئی شخص تھا۔
تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے. وہ شکار کا انہیں شوق تھا، خاندانی شکار کا جو شوق تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو شوق شکار کا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 مرتبہ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، تو 2 مرتبہ بھی ملاقات نہیں ہوتی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ شکار کے لیے گئے تھے. وہ جو شوق تھا خاندانی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ چلے گئے. جا کر جب واپس آنے لگے تو ان کے کانوں تک یہ بات پہنچی علل اختلاف. ایک باندی خود جا کر کہہ دی، ایک لونڈی خود کہہ دی، یا 2 باندیاں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، 2 باندیاں آپس میں گفتگو کر رہے تھے. حضرت امیر حمزہ جو آ رہے تھے بڑے ناز و اتراتے ہوئے آ رہے تھے. سرداروں کا حال وہ تھا، بڑے بہادر تھے، شجاع تھے، اور 2 ہاتھ سے تلوار چلایا کرتے تھے. تیر انداز جو ہوتا ہے، شکار جو کرنے والا ہوتا ہے، ان کی جو تیر اندازی بے مثل ہوتی ہے. شکار کو مارنا آسان نہیں ہوتا، شکار کرنا آسان نہیں ہوتا. مچھلیوں کا شکار نہیں ہے وہ جو گل ڈال دے نکال دے. شکار جو جانور تیز دوڑتا اور بھاگتا یا ہواؤں میں پرواز کرتے رہتا، اس کو مارنا ہوتا ہے. تو کیسے تیر انداز ہوں گے؟ اندازہ کر لیجئے. جب ریٹرن ہو رہے تھے، واپس ہو رہے تھے، جب ان سے کہا گیا کہ ابو جہل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور تکلیف دی ہے، تو وہ پچھلے پیر لوٹ گئے، گھر نہیں پہنچے، گھر نہیں گئے. یہ خاندانی محبت تھی. سن لیجئے، ابھی ایمان نہیں لاتے، خاندانی محبت تھی. فوراً ریٹرن ہوئے، اکیلے تھے، تنہا تھے، اور ابو جہل سب کے درمیان، سرداروں کے لوگوں کے درمیان، اپنے خداموں کے درمیان، اپنے حواریون کے درمیان بیٹھا ہوا، شان سے بیٹھا ہوا تھا. تیر کمان آپ کے ہاتھ میں تھی. گئے اور جا کر کہا، کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لاوارث سمجھتا ہے؟ اس کے خاندان کے افراد کوئی نہیں ہے، ان کی حمایت میں کوئی اٹھنے والا نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے زور سے جو تیر کا جو تھا کمان، جو تیر کی کمان تھی، زور سے سر پر مارنا تھا کہ سر پھٹ گیا. یہ ہے شجاعت، یہ ہے بہادری، یہ ہے طاقت. ہم گلیوں میں بتاتے نا، نوجوان 4 مل کر ایک کو جو کمزور دکھا، اس کو بتاتے ہیں نہیں، یہاں ذرا غور کرو سب کے درمیان. تو جب اس کے حواریین مددگار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، تو اس نے جان گیا کہ اب یہ تو لڑائی الگ ہو جائے گی، دین کا معاملہ الگ ہو جائے گا، لڑائی خاندان کی پھیل جائے گی، بنو ہاشم کی لڑائی میرے ساتھ ہو جائے گی. اس نے کہا کہ رک جاؤ، کچھ نہیں کرنا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے وہاں سے نکل گئے. ابھی ایمان نہیں لائے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے تھے. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے، ساری امت کے لیے، ساری امت کے لیے وہ دعا تھی، مولا کریم میں تو بلا رہا ہوں حق کا راستہ، میں سب کو دعوت دے رہا ہوں، تو نے کہا ڈراؤ، ڈرا رہا ہوں، کوئی آتا ہی نہیں. اب تیرا ہی کام ہے دلوں کو پھیرنا، تیرا ہی کام ہے اس دین کی طرف لے آنا. اب میں تو اپنا کام انجام دے رہا ہوں. دعا مانگ رہے، سجدے میں ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے. ابھی طویل سجدے پر سجدہ، سجدے پر سجدہ، عبادت پر عبادت. وہ کہتے ہیں اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، خوش ہو جاؤ. تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خوشی اتنی نہیں ہے تم نے جو بدلہ لیا ہے، مجھے اتنی خوشی نہیں ہو رہی ہے جو تم نے بدلہ دیا، ابو جہل کو مارا. پھر کہا کس بات سے تم خوش ہوتے ہو؟ میں جو اللہ کے دربار میں جو ذکر کر رہا تھا، اللہ کو جو منا رہا تھا، اس بات سے میں خوش ہوتا ہوں. پوچھا کون سی بات سے؟ کس بات سے تمہارے خدا کو منا رہے تھے؟ وہ کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے افراد، یہ جو میرے خاندان کے افراد ہیں، کئی خداؤں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کئی افراد بنا لیے ہیں، میں ایک خدا کو ماننے والا ہوں. ایک خدا کو جو مانے گا، مجھ پر جو ایمان لے آئے گا، اسلام میں جو داخل ہوگا، میں اس بات سے خوش ہو جاتا ہوں، بدلے سے خوش نہیں ہوتا.
تو اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس بات سے آپ خوش ہوتے ہیں میں اس میں داخل ہوا، کلمہ پڑھا دیجئے، اور اس وقت کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء، یاد رکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، آج بھی ان کے مزار پر جاؤ، مانگو، بھیک مانگو، ان کا تصدق دے لو، ان کا ذکر کر لو، جھولیاں بھرا جاتی ہیں۔ وہ ہیں سید الشہداء۔ اللہ والوں کا تذکرہ کرو، کیونکہ اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ اچھے اعمال کے ذریعے سے تلاش کیا جاتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو۔ تو آج بھی عرب کے لوگ اتنے ہیں، جاؤ جمعرات اور چہارشنبہ دربار حمزہ کے اندر، حمزہ میں رات رات بیٹھتے ہیں، اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں، اور توسل کس کا ہوتا ہے؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توسل ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہاں آئیں تو ہماری جھولیاں بھر جاتی ہے، جانتے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آتے ہیں بڑے بڑے، جسے ہم بڑے کہتے ہیں، مدینہ کے لوگ، خاص کر مدینہ کے لوگ، عربی لوگ، جاننے والے لوگ، قرآن و حدیث سے واقف لوگ جو جاتے ہیں، ان کی جھولیاں بھر آتے ہیں، ان کا تصدق لیا جاتا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہی ہیں جو ہمت صحابہ کو دینے والے تھے، خوف تھا صحابہ کے اندر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے آقا کو شہید کرنے کے لیے جب نکلے تھے، یہ بات صحابہ تک پہنچی، آقا دار ارقم میں ہیں، دار ارقم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم ہوا کہ عمر آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں عمر کا مقابلہ کوئی کرنے والا نہیں تھا، بڑے دلیر تھے، بڑے باہمت تھے، مگر کفر کی حالت میں تھے، ننگی تلوار لے کر نکلے ہوئے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ بات جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو آقا کے دربار میں پہنچے، دار ارقم میں پہنچے اور ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ دیکھتا ہوں کہ عمر آ رہے ہیں، اچھی نیت سے آئیں گے تو بچیں گے، ورنہ اچھی نیت نہیں ہے تو بچ کر جانے والا عمر نہیں۔ وہ ہے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، میجارٹی کم ہو، تعداد کم ہو، ظلم بڑا ہوا ہو، طاقت باطل کی ہو، قوت باطل کی ہو، ایسے سمے میں مرد حق کا کھڑا ہونا اور باطل کا مقابلہ کرنا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت اہم چیز ہوتی ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر وہ اس وقت ہمت پست کر لیتے، اس وقت ڈر جاتے تو ہوتا کیا؟ کون حامی تھا، کون مددگار تھا؟ وہ تو اللہ مدد کرنے والا، خدا کی ذات اللہ بھی کہتا ہے کہ بندو جہاد کرو میری راہ میں جہاد کرو، اپنے دین کے لیے دفاع کرو، دین پر چلو۔ خدا خود کہہ رہا ہے مدد تو اترتی ہے مگر میدان میں اتار رہا ہے، میدان میں ہمیں اتار رہا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ میدان کے شہسوار ہے یا میدان سے بھاگے ہوئے ہیں، بزدل بن کر بھاگ رہے ہیں۔ ہر دور تمہیں ملے گا میدان میں اترنے کا، مگر دور الگ الگ ہوگا، ہر وقت الگ الگ آزمائشیں ہوگی، ہر وقت امتحانات الگ الگ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایران کی جنگ، اسرائیل کی جنگ، امریکہ کی جنگ، اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں ایران کی موافقت کی، ہم اس وقت بات کرتے ہیں دوسرے کی، فلسطین کی بات کرتے ہیں تو ہم بٹ جاتے ہیں۔ یہاں پر مولانا نے ایران کی موافقت میں بولا، مولانا نے ایران کی مخالفت میں بولا، مولانا نے فلسطین کے مددگاروں کے متعلق نہیں بولا، مولانا نے یہ اس طرح بولا، ہم بٹ جاتے ہیں مگر اس کے سد جواب کے لیے نہیں اٹھتے، ہم جہاد نہیں کرتے، اس کے بارے میں نہ سوچتے ہیں، ہماری سوچیں بالکل ختم ہو چکی ہے، دین کے خاطر ہماری سوچ محدود ہو گئی۔ ایران شیعہ ہے، صحابہ کی تنقید شان کرتے ہیں وہ لوگ،
صحابہ کو گالیاں برا بھلا کہتے ہیں، مان لو اگر ہم ان کی تائید کریں، کچھ بھی ہو کلمہ پڑھنے والے مان لو، تو ہماری دو گروپ اہل سنت الجماعت میں سے بن جاتے ہیں۔ دیکھو ایرانیوں کی، شیعہ کی تعریف کی ہے، یہ نہیں ہم کو کرنا کیا ہے، یہ نہیں اٹھتے، ہم کو کرنا کیا ہے، ہم تو اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، ہم صرف اور صرف اس اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ صحیح فکر پیدا کرو، اگر ہم صحیح فکر اگر نہیں پیدا کریں گے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ ہر دور میں آزمائش الگ الگ، امتحانات الگ الگ، ہر ایک دور الگ ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں جہاد کا دور، اس وقت ایک زمانے میں وہ تھا تلواروں سے لڑا کرتے تھے، اب نہیں ہے، تلواروں سے نہیں آ سکتے۔ ایک دور آیا بندوقوں سے لڑنے کا، ایک دور آیا الگ الگ، اب میزائل سے لڑنے کا، الگ الگ ادوار آ رہے ہیں، سب الگ الگ ادوار میں الگ الگ جو ہے جہتیں بنی ہوئی ہیں۔ تو یاد رکھو، سمجھنے کی ضرورت ہے، وقت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں بتا رہے ہیں، سب چھوڑو، ساری باتوں کو چھوڑو، دین کی حمایت میں اٹھ کر کھڑے رہو۔ کس طرح اٹھ کر کھڑنا ہے؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں اکیلا تھا، تنہا تھا، ابو جہل سے نہ ڈرا، ابو جہل کے مددگاروں سے نہ ڈرا، میں اکیلا تھا، ابو جہل کے ماننے والوں سے نہیں ڈرا، میں گیا، میں اسلام کی دفاع میں کھڑا ہوا۔ اس وقت کی ضرورت تھی، اس وقت ضرورت تھی کہ اس کو دبا دیا جائے، اگر نہیں دبا دیا جاتا تو پھر اور آگے بڑھ جاتا، اسے اس وقت میں دبا دیا۔ اس وقت جان لو ہم میں کیا ضرورت ہے، کیا اختلافات میں بٹنا ہے یا دین کی خدمت کرنا ہے؟ اس کو سوچو۔ مقرر کی تقریر کو پکڑ کر ہم باتیں بہت کچھ کرتے ہیں، بٹ جاتے ہیں، جاہل جو بتایا اس کو مان لیتے ہیں، فکر ادھر لے آتے ہیں، کچھ ہمارے اپنے جو قریبی جو ہوتے ہیں ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں، انہوں نے غلط کہا۔ تو یاد رکھو ان چیزوں میں نہ بٹو، کام کرنا ہم کو ہے، صحابہ کی عظمت بیان کرنا ہماری ذمہ داری، اہل بیت کی عظمت بیان کرنا ہماری ذمہ داری، انبیاء رسولان اعظام کی عظمت بیان کرنا ہماری اپنی ذمہ داری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کو پی جانا ہماری ذمہ داری، دین کے خاطر مر مٹنا ہماری ذمہ داری۔ اس فکر کو لے کر اٹھو، اگر یہ فکر نہ ہو تو سمجھ لو کہ پھر ہم فیل ہو گئے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ زیادہ نہیں رہے، زیادہ جنگوں میں نہیں رہے، بڑی دو جنگیں رہی، بڑی دو جنگیں۔ اس سے پہلے جتنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے سریے ہوئے، ہر سریے میں آقا نے فرمایا، اے امیر حمزہ تم جاؤ، حمزہ تم جاؤ۔ کس کو بھیجا رہے؟ اپنے خاندان کے فرد کو بھیجا رہے، چچا کو بھیجا رہے ہیں۔ اور اتنا غم حضور پر رہا، اس سے پہلے کبھی آخر تک آپ پر غم طاری رہا آپ کی شہادت کا۔ جنگ بدر کے اندر، میدان کے اندر پہلے اترنے کی باری آئی، پہلے ہمت جٹانے کی باری آئی، تو کہا اے علی تم میدان میں اترو، بدر میں تم اترو۔ چچا زاد بھائی کو اتار دیا، اپنے داماد کو اتار دیا جنگ بدر میں۔ پھر کہا اے حمزہ تم بھی اترو۔ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ وہ تھے جنگ بدر میں تقریباً ایک نہیں 20 مشرکین کو جہنم حاصل کیا۔ جدھر آپ کی تلوار چلتی ادھر جو ہے جہنمی بھاگتا اور دوڑتا نظر آتا تھا۔ سامنے ہو کر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے لاشے کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ اے اسد الرسول، اے رسول کے شیر، اے اللہ کے شیر، تم شیر ہو، جب میدان میں اترتے ہو تو کوئی سامنے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایمان کی وہ حرارت ان کے قلب میں اتری ہوئی تھی، حضور کی عظمت ان کے دل میں پیدا ہوئی تھی، اسلام کے لیے مر مٹنا ان کے لیے ایک جذبہ تھا، اور جب میدان میں اترتے تو کوئی سامنے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ تھے شیر خدا، وہ تھے شیر خدا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد۔
حضور کے چچا جب لڑائی شروع ہوئی پہلے ہی وار میں اپنے دشمن کو ولید علی اختلاف شیبہ عقبہ جو ہے پہلے وار میں ختم کر دیا. 20 لوگوں کو مشرکین کو مار دیا. کوئی میدان میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اگلے سال دشمنوں نے سازش رچی. یہی مہینہ شوال المکرم کا مہینہ 15 تاریخ احد کا میدان. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت 1000 میں سے 700 صحابہ ادھر 2000 کا لشکر ادھر. میدان میں جب اترے فتح کا کامیابی کا صحرا اگر دیکھا جائے ابتدا میں تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ تھا. جدھر رخ کر رہے ہیں مشرکین بھاگتے چلے جا رہے ہیں, دوڑتے چلے جا رہے ہیں. کوئی سامنے کھڑا نہیں ہوتا. مگر میرے آقا نے جن صحابہ کو متعین کیا تھا, کہا کہ یہاں سے نہ ہٹنا, یہاں سے دور نہ جانا, وہ ہٹ گئے. فتح کو دیکھ کر ہٹ گئے. مسلمانوں کو ظاہری شکست ہو رہی ہے جس کے اندر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں. وحشی جو بعد میں ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ میں امیر حمزہ کو دیکھتا رہا, تاکتا رہا. کیوں کہ میرے آقاؤں نے کہا تھا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے, تمہیں دولت مل جائے گی. کفر کی حالت میں بعد میں ایمان لائے تھے. وحشی بعد میں ایمان لائے تو دیکھا کہ مقابلہ کوئی نہیں کر سک رہا تھا. میں ایک چٹان کے پیچھے تھا. چٹان کے پیچھے میں دیکھتا رہا. کبھی اس چٹان سے کبھی اس چٹان کی طرف جاتا. وہ جدھر جاتے ادھر جاتا. میں نے دیکھا کہ ایک موقع میرے لیے بہتر تھا. وہ لے رہے تھے, پیچھے سے تیر چلانا تھا کہ ناف کے اندر وہ تیر پیوست ہو گئی. وہ سواری سے نیچے اب اتر گئے. اترنے کے بعد اب وہ نیچے گر گئے. اس وقت سارے مشرکین تب آئے. اس سے پہلے اس شیر خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے کسی کے اندر ہمت نہیں تھی. اب وہ بھیڑیا آ گئے. آنے کے بعد سیدہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ ظالموں نے شہید کر دیا. اتنی بے دردی تھی, ایسی بے دردی تھی کہ سن لو, کان آپ کے الگ کر دیے گئے, ناک آپ کے الگ کر دیے گئے, ہاتھ مبارک الگ کر دیے گئے, اور یہاں تک کہ آپ کے کلیجے مبارک کو نکال کر شراب چبایا گیا. کلیجے دل مبارک کو نکال کر چبا دیا گیا. لاش کو دیکھنے کی اجازت نہیں تھی. آقا نے فرمایا کپڑا ڈال دو, اب کوئی نہ دیکھنا. آپ کی بہن آتی ہے, آ کر کہتی ہے کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ انہیں نہ دیکھنے دیا جائے. وہ کہنے لگی میں بھی تو تمہارے خاندان کی ہوں, میں بھی باہمت ہوں, میں رونے والی نہیں ہوں, میں گھبرانے والی نہیں ہوں. ذرا چہرہ تو بتا دو. اور اپنے پاس کا جو لباس تھا اڑانے کے لیے کہہ دیا, کفن کا کپڑا پہنانے کے لیے کہہ دیا. اس وقت آپ کے لاشے کو دیکھا گیا تو کوئی غریب نہیں کھڑا ہو سکتا تھا. اس وقت کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے. زار و خطار رو رہے تھے. سیدہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا لاشا لگ رکھا گیا تھا. یہ کہ باپ دیگر کی نماز جنازہ پڑھاتے گئے, اللہ کے رسول پڑھاتے گئے. جب آپ کی باری آئی تو کہا ان کے نماز جنازہ الگ پڑھاؤں گا. بعض روایت میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی آپ نے. سید الشہداء وہ ہوتے ہیں, اور غم آخر تک رہا. اور یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں, یہ شہادت رائے گا نہیں جاتی, اس لیے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے یہ باتیں. انہوں نے دنیا کی خاطر نہیں کیا, سب یہ دین کے لیے کیا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں ذرا سوچیں, ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اختلافات میں پڑے ہوئے. یاد رکھو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان لائے, وحشی رضی اللہ عنہ کافر ہے, ایمان لانے کے بعد سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آقا کے دربار میں جب حاضر ہوئے, ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد آقا نے فرمایا دیکھو اے وحشی, اسلام قبول کر دیا, اللہ نے سب گناہ معاف کر دیے.
مگر میری نگاہوں کے سامنے تم نہ آنا، اگر تم میرے نگاہوں کے سامنے آتے ہو تو میرے چچا کا زخم تازہ ہو جاتا ہے، نہ آنا۔ تو وحشی نے طے کر لیا، رضی اللہ عنہ نے طے کر لیا کہ میں اسلام کے خاطر ایسا کارنامہ انجام دوں گا تاکہ اس کا بدل ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مسیلمہ کذاب جس کے اندر کئی 100 صحابہ شہید ہوئے، مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑ کر اس نے وحشی رضی اللہ عنہ نے اس مسیلمہ کذاب کو مارنے والے انہوں نے کہا کہ آج مجھے سکون ملا ہے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن میں نے مارا ہے، میں نے مارا۔ تو میرے بھائیوں، اختلافات کو ختم کرو، یہ تمام چیزوں کو ختم کرو۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہر وقت کی آزمائش میں پہلے بتا دیا، امتحانات الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب ہم جن امتحانوں سے گزر رہے ہو، اہل سنت والجماعت آپ کو بڑی مضبوطی کے ساتھ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہند میں رہتے ہو تو یہاں کے اصول، یہاں کے قانون، یہاں کے ضابطے کو پیش نظر رکھتے ہوئے قلمی جہاد، عملی جہاد، علمی جہاد، فکری جہاد، یہ پیدا کرو اپنے ذہن میں کہ میں کس طرح مسلمانوں کو صحیح کر سکتا ہوں، اپنے بھائیوں کو صحیح کر سکتا ہوں، ان کے ساتھ ہمدردی پیدا کر سکتا ہوں، ان کے ساتھ جو ہے ایک جمع کر سکتا ہوں، غیروں تک تبلیغ کیسے پہنچا سکتا ہوں۔ یہ چیزیں ہم پیش نظر رکھے، چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز بہت سارے میرے بھائی حج کو جا رہے ہیں، آئندہ جمعہ ہم وہ حج کے متعلق یا اور کوئی اور ٹاپک کے تحت آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں مولا کریم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہماری جو جھولیاں خالی ہیں، اشکولے خالی ہیں، ان کے صدقے میں بھر دے مولا، ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ ہم بھکاری ہیں، بہت بڑے بھکاری ہیں، اے اللہ ہم بہت بڑے بھکاری ہیں۔ وہ شہادت جنہوں نے جنگ احد میں پیش کی، وہ شہادت کا واسطہ دے کر بھیک مانگتے ہیں، آج کے دن سب کی جھولیوں کو بھر دے مولا، سارے مسلمانوں کی جھولیوں کو بھر دے مولا، اپنی رحمت کے خزانوں سے بھر دے، دنیا بھی دے دے مولا، آخرت بھی دے دے مولا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔